لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے انتہائی معلوماتی اور دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنا موضوع آپ کے سامنے بیان کریں، درود پاک کی ایک انتہائی پیاری اور خوبصورت روایت جسے امیر اہل سنت اپنے بہت ہی پیارے رسالے غریب فائدے میں ہے، انتہائی معلوماتی اور بہت ہی مفید امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ ہو سکے تو اس کتابچے کو مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل فرمائیے، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری دنیاوی اور اخروی مشکلات کا حل آپ کو اس رسالے میں مل جائے گا۔ امیر اہل سنت اپنے اس رسالے میں تحریر فرماتے ہیں القول البدیع کے حوالے سے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ہم سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، درود پاک پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنا محبوب اور اتنا پیارا اور اتنا آسان عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے فقر، محتاجی، غربت کو دور فرماتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو بتائیں گے آج چند فرشتوں کے بارے میں، جن میں شامل ہیں وہ فرشتے جو اولاد یعنی بیٹی کی ولادت کے وقت آتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ غزوات میں شرکت کرنے والے ملائکہ اور فرشتے اور ان کے نام اور ان کی تعداد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو اور اسلامی بھائیوں کو اور گھروں کی اسلامی بہنوں کو مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بٹھا دیجئے، اور خود بھی بڑی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو ڈائری اور قلم اپنے ہاتھ میں لے کر اہم نکات اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت، ایک گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور وہ سلام کر رہے ہیں اہل بیت کو۔ بیٹے کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے، بیٹی کے بارے میں ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹے کی بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں نا۔ بیٹی کی فضیلت دیکھیے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں
اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے کس طرح سے اس شخص کی مدد کے لیے، اس شخص کے اکرام کے لیے آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے. اسی مناسبت سے آئیے چند اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. جی ہاں، ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتا ہے، جو بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جاتا ہے، جو بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتا. ان کو توجہ سے سننا چاہیے، اور جو بیٹیوں کے والدین ہیں ان کو بڑی غور سے ان روایت کو سننا چاہیے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور ایک اور فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اور اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا اور 2 ہوں تب بھی. عرض کی گئی اگر 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تو بھی. اور ایک اور فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. ایک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نیاز کر دیا، یعنی یا تو ان کا نکاح ہو گیا یا وہ صاحب مال ہو گئی یا ان کی وفات ہو گئی، تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آپ فرمان سن رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی 1 2 3، اس کے لیے رحمتیں برکتیں بڑھتی چلی جا رہی. امیر علیہ سنت اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کے اندر ان روایت کو نقل فرماتے ہیں. ایک اور روایت حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی. دیکھیے اسلام، بانی اسلام اور پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو کتنی شفقت، کتنی محبت، کتنا پیار دے رہے ہیں، جس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے ترغیب ہے. چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے کر جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت سنیے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نجاشی بادشاہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ زیورات کی سوغات بھیجی، جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا مبارک انگلی سے مس کیا یعنی چھوا، اور اپنی بڑی شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے چھوٹی بچی اس سے پہن لے۔ تو دیکھا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کہ کس قدر اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کا کیا جاتا ہے کہ جن کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ تو ان بیٹیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نعمت سے نوازے، جسے چاہے رحمت سے نوازے، اور جس کے حق میں بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ بیٹی عطا کرتا ہے نہ بیٹا عطا کرتا ہے، اور جسے بہتر سمجھتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے۔ انسان کو تو اور بندے کو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو مزید کچھ فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو مختلف غزوات میں حاضر ہوئے۔ ان کے آنے کا مقصد اور ان کے آنے کا طریقہ اور انداز اور تعداد کیا تھی، کچھ اس حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ آپ کے نزدیک کس مرتبے پر ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہم میں بہترین درجے کے حضرات ہیں۔ جی ہاں، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو بے شمار صحابہ کرام ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا مقام دیگر صحابہ کرام سے افضل ہے۔ چنانچہ ہر صحابی غیر صحابی سے افضل ہے، اور جو صحابہ کرام ہیں ان میں وہ صحابہ دیگر صحابہ سے افضل ہیں جو جنگ احد غزوہ احد میں حاضر ہوئے، جن کو احدی صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور احدی صحابہ میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت۔ جی ہاں، احدی صحابہ میں وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے تو ان کا مقام غیر بدری صحابہ سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو جو کم و بیش 313 آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو کہ کم و بیش 313 جو مسلمان تھے صحابہ کرام تھے الحمدللہ، وہ اس غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور یہ غزوہ وہ غزوہ ہے کہ جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی۔ جی ہاں، جس میں مسلمان بہت ہی بظاہر بے سر و سامانی، اسلحہ بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، دیگر سامان جنگ بھی نہیں، لیکن اچھا اور مزید یہ کہ ان کی افرادی قوت بھی بہت کم ہے بظاہر، لیکن ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تائید تھی، اور مسلمان ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اور انہی پر توکل کرتا ہے۔ یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور 17 رمضان کو یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی صحابہ کرام کی تائید و نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت خود مدد فرما سکتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اسباب کے ساتھ متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے جو بدری صحابہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ غیر بدری صحابہ کرام پر زیادہ ہے۔ پھر ان بدری صحابہ میں بھی جو ہے وہ کچھ کا مرتبہ و مقام دوسروں سے زیادہ ہے، لیکن ابھی ہم اس کو بیان نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے جب نبی کریم علیہ السلام سے بدری صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں بہترین درجے کے حضرات ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمارے ہاں وہ فرشتے بہترین درجے پر فائز ہیں جو جنگ بدر میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ جی ہاں، ان فرشتوں کا مقام اور مرتبہ جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ دیگر فرشتوں اور دیگر ملائکہ پر زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، آسمان پر ان کی ان فرشتوں پر فضیلت ہے جو ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کے دائیں جانب حضرت جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے۔ کتنے؟ جی ہاں، 1000 فرشتے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بائیں جانب حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور یہ 1000 فرشتوں کی فوج لے کر غزوہ بدر میں حاضر ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ تو یہ فرشتے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ نازل ہوئے تھے۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام تو دیکھ سکتے ہیں نا، کسی اور کو نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عام لوگ جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت سفید امامے تھے، جن کا ایک کنارہ انہوں نے اپنی پشتوں پر چھوڑا ہوا تھا، اور جنگ حنین میں سرخ امامے تھے۔ جنگ حنین میں فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن یہ جنگ نہیں لڑ رہے تھے، مطلب یہ جنگ میں باقاعدہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کفار کو فرشتوں نے فی النار کیا تھا، صحابہ کرام ان کی گردنوں پر ضربوں سے پہچانتے تھے، اور ان کی گلیوں پر آگ کے جلانے کا نشان تھا۔ حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اون جنگ بدر میں پہنی گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون پہنا کرو، کیونکہ جنگ بدر میں فرشتوں نے اون پہنی ہے۔ تو یہ وہ پہلا دن ہے جس میں اون کا استعمال شروع ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں میں سفید اون تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں
ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ان فرشتوں کی علامت جو جنگ بدر میں آئے تھے، ان فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں پر اون تھی، اور یہ سفید اور سیاہ نشان تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی ایک مشرک کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، اور وہ مشرک آگے آگے بھاگ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑے کی اور گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے حزوم آگے ہو، اے حزوم آگے ہو۔ پھر اچانک اس صحابی نے اپنے سامنے ایک مشرک کو دیکھا کہ وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور اس کے منہ کے ایک حصے کو اس نے جلا ڈالا تھا، جس کوڑے کی ضرب سے چمڑے کا حصہ خون جمنے کی وجہ سے جلا ہوا سیاہ نظر آتا ہے، اور اس کی ضرب سے اس کا سارا جسم سبز پڑ چکا تھا۔ یہ انصاری صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بیان کی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا، وہ تیسرے آسمان سے امداد کرنے والوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیزوم سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے امیہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن عوف نے جنگ حنین کے دن چند کافر جاسوس بھیجے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ان کے جوڑ کٹے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ تم برباد ہو جاؤ، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سفید رنگ کے کچھ لوگ سفید اور سیاہ نشان والے گھوڑوں پر آئے تھے، خدا کی قسم ہم ان کو بالکل نہیں روک سکے، یہاں تک کہ یہ مصیبت ہمیں پہنچی جو تم دیکھ رہے ہو، اور ہمارے جوڑ کے جوڑ کٹ گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا۔ فرماتے ہیں جنگ بدر میں 3 بار سخت آندھی آئی۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا کہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں 3 بار سخت آندھی آئی، ایسی آندھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پہلی آندھی جبریل علیہ السلام تھے جو 1000 ملائکہ کے ہمراہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دائیں جانب کھڑے ہو گئے، اور ایک آندھی حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور نبی کریم علیہ السلام کے میسرہ بنے، اور میں بھی اسی میں تھا، اور ایک آندھی حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ اترے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے آج کا ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیا جس میں ہم نے آپ کو بیٹی کی کچھ فضیلتیں، اس کے حوالے سے نازل ہونے والے فرشتے کے بارے میں بتایا، اور کچھ غزوات میں حاضر ہونے والے فرشتوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند روایات پیش کی۔ آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر